بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹس متوقع ہیں۔ یقینی طور پر جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یکسر بدلنے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آزادی ظاہر رائے ہونی چاہیے، تو پھر آپس میں بھی آزادی ظاہر رائے ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں شروع میں آپ کو بس موٹی موٹی بات سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہے نا، یہ مولانا صاحب کی دھمکیوں کی طرح بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ عقیدت حاصل کر لیں گے، مولانا صاحب کے ساتھ عقیدت، احترام، رسپیکٹ اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن یہ معاملہ نا سیریس ہے، یہ معاملہ سیریس ہے، یہ مینیج نہیں ہو سکے گی پی ٹی آئی آپ کے دوستوں سے نا، آپ کے دوست قائم رہیے گا، ٹھیک ہے؟ میں قائم ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وقت عمران خان نہ تو جماعت اسلامی ہے، نہ عمران خان جے یو ایف ہے، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی، دیکھیں پی ٹی آئی میٹر نہیں کرتی نا، پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، اور یہ جو آج آپ کو اگریسو پریس کانفرنس نظر آئی ہے نا، یہ عمران خان کے ڈیالہ بیٹھے ہوئے عمران خان کے غصے کی ایک جھلک آپ نے صرف دیکھی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب اس حکومت پر زمین گرم کرنے جا رہی ہے، اور اس لیے زمین گرم کرنے جا رہی ہے کیونکہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت ڈانٹا ہے، بہت سرزنش کی ہے، اور کل آپ نے بھی تیلی لگائی ہے، آپ نے اور عمران ریاض خان صاحب نے۔ آپ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پکڑوائیں گے۔ جب آپ نے اور عمران ریاض صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے، کسی نے ری ٹویٹ نہیں کیا، کوٹ ٹویٹ نہیں کیا عمران خان کے اس ٹویٹ کو، تو ساروں کو کوٹ ٹویٹ بھی کرنا پڑا اور ری ٹویٹ بھی کرنا پڑا۔ تو پھر اب جب زمین گرم، ہاں، لیکن وہ اب میں نے بتایا نا کہ وہ ہوا یہ ہے کہ کل کے اس ٹویٹ کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، آج سب کو پیغام بھیجا گیا، اور ایک سب کو پیغام یہ بھیجا گیا ہے کہ خیر نہیں ہے آپ کسی کی۔ اور میں رضوان صاحب کے ساتھ ابھی جب بات کر رہا تھا تو انہیں بھی کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو نا بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو پہلے چابی والے کھلونے تھے وہ اب آپ کو تھوڑے سے اگریسو نظر آئیں گے۔ بہت سے لوگ جو پس پردہ تھے، یعنی ان کی بات نہیں کر رہا، جو جینوئن ایشوز کی وجہ سے روپوش ہیں، جس میں مراد سعید صاحب ہیں یا زبیر نیازی صاحب ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ادھر ادھر تھے، بس ایویں بہادری لگواتے تھے، لیکن نہیں، اب وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے، تو اب وہ اس لیے ایکٹیو ہوں گے تاکہ وہ خان صاحب کو بتا سکیں کہ خان صاحب ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اچھا، میں آپ کو نا ایک اور بھی خبر بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ 26 نومبر کو جو لوگ گرفتار ہوئے نا، اس وقت یہ ہوا کہ خان صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دی گئی کہ خان صاحب بڑا ان کا کارکنان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہ ہے۔ ہوا یہ کہ جس دن 9 مئی والی جی ایچ کو حملہ کی اس کی سماعت تھی یا کوئی اور موقع تھا، خان صاحب نے کسی نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ 26 نومبر کو جو ورکرز گرفتار ہوئے ہیں ان کے کوئی حال نہیں ہے، بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہے، بہت بری حالت میں ہے تھانوں میں۔ خان صاحب نے اتنا غصہ کیا، باقاعدہ جیسے شعور نہیں کرتے آپ، اور سرخ ان کا رنگ، انہوں نے کہا کہ مطلب یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ورکرز کا کوئی یہ نہیں، وہ سارا وہ تھرتلی مچ گئی۔ خان صاحب نے 2 لوگوں کے ذمہ لگایا کہ مجھے اس پہ رپورٹ چاہیے کہ ورکرز کس حالت میں ہیں۔ اس کے بعد سپیڈیں لگیں جناب، کمبل جا رہے ہیں تو بسترے جا رہے ہیں، تو یہ جا رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، تو پھر وہ خان صاحب کو بتایا کہ نہیں خان صاحب اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب ایک اور شکایت خان صاحب تک بھیجی گئی ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کب پہنچے گی۔ خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات والا نہیں، کہ جو ملٹری کورٹس میں جو لوگ گئے ان میں سے کچھ فیملیز ہیں یا زیادہ فیملیز ہیں، ان کی یہ شکایت ہے کہ ان کو اس طرح سے فالو نہیں کیا گیا، ان سے اس طرح سے رابطہ نہیں رکھا گیا، خاص طور پہ یہ پنجاب سے یہ شکایت گئی ہے۔ اور خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے انفرادی طور پہ بھی کوئی فنڈ اکٹھے کیے، تو اس پہ بھی خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ اس کے اوپر آڈٹ کروائیں کہ باہر سے پیسہ آیا کتنا ہے، پہنچا کتنا ہے، تو وہ بھی ایک معاملہ جائے گا، تو اس کے اوپر بھی کوئی سیریس خان صاحب کا اس کے اوپر آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو خاص طور پہ ملٹری کورٹ سے ابھی جو 19 لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہاسپٹلائز ہیں ان کا، اور ایک اور ہیں جن کا وہ 2-3 کا ایشو ہے ان کا، تو میری اطلاع یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈائریکٹ ان کی فیملیز کے نمبر لے کے اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اوورسیز کس حد تک چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اب ایک شکایت خان صاحب تک بھجوائی گئی ہے، اب وہ کب پہنچ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمت ہے ویسے ان لوگوں کی جن کے فیملی ممبرز ملٹری کورٹس میں تھے یا 9 مئی کی آڑ میں سال 1.5 سال رہے،
آج تک وہ ان کے کوئی انٹرویوز انہوں نے نہیں دیے میڈیا پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ آ کے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرسان حال نہیں تھا, یہ وہ بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری کورٹس والے نا, کچھ لوگ جو ہیں ان کے فیملی ممبرس کو اپروچ کیا گیا اور عمران خان نے بھی پیغام بھیجا کہ یار آپ سے جو لکھواتے ہیں آپ لکھ دیں لیکن جان چھڑائیں اپنی, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ کچھ فیملیز کو مختلف جگہوں سے اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر آپ لوگ لکھ کے دے دیں آپ کے بندے کہ ہمیں عمران خان نے گمراہ کیا تھا, عمران خان کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا, تو ہم معاف کر دیں گے. انہوں نے جا کے ان سے کہا جو ملٹری کورٹس میں تھے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 6-8 مہینے گزر چکے تھے, انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی کئی فیملیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے لکھ کے انکار کیا اور وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, جنہوں نے, ہاں, جن کی 2 سال تھی اور ان کو نہیں چھوڑا گیا کیونکہ انہوں نے معافی نامہ نہیں لکھ کے دیا. اور یہ جن سے سائن کروایا گیا نا, ہوا یہ کہ ان کو کہا گیا کہ یہ فارمیلٹی ہے, یہ لکھنا فارمیلٹی ہے, ان سے لکھوایا گیا. تو ہوا یہ کہ جب حسان نیازی کی باری آئی نا, تو وہ تو وکیل ہے, اس نے رولر ڈال دیا, اس نے کہا تو معافی نامہ لکھوایا جا رہا ہے. تو وہاں سے پھر حسان نیازی کے بعد تو پھر 15-16-17 نے انکار کیا کہ اگر حسان نیازی نے انکار کر دیا تو اس زمین کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہیں سارے معاملات. تو میں جس طرح سے عرض کر رہا تھا, خان صاحب غصے میں ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ایک ٹریپ ہیں, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ڈیل کی خبریں اور افواہیں پھیلا کر اور ہمارے کامیابی کو ڈیل کی اس میں بدلیں گے, تاثر میں بدلیں گے. خان صاحب تو اس وقت بہت اگریسو ہیں, خان صاحب بہت شدید لڑائی کے موڈ میں ہیں مزید, اور وہ اس نظام کو گرا کے باہر آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اوپنلی نظر آئے پوری دنیا کو کہ اس نظام کو شکست ہوئی ہے, اس نظام کو عمران خان نے مات دی ہے. عمران خان یہ نہیں چاہتا کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان کو ڈیل کر کے آیا ہے, کو بات چیت کر کے آیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4-5 دن میں عمران خان کا جیل سے بیان آ جائے کہ عمران خان نے مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا. اس نے کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں ہوگی, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, نہ ان سے بات ہوگی, حکومت سے بات ہوگی. مجھے لگتا ہے عمران خان یہ کر دے گا چیزیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان ہے ہی کسی اور موڈ میں, وہ ہے ہی کسی اور موڈ میں. وہ تو سر وہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا بھی کہ ڈیل کے لفظ سے تو اس کو نفرت ہے, چڑ ہے اس کو کہ لفظ مطلب. اچھا پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں, کیوں بنائی تھی؟ نہیں, کمیٹی کیوں بنائی؟ دیکھیں, عمران خان چاہتا ہے, عمران خان کو, میں اپنی بات پہ قائم ہوں, کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ تردید بھی کی ہے, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ خان صاحب کو جیل میں ان کے کسی ایک مخلص ساتھی نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب یہ نظام آپ سے پہلے نفرت میں کر رہا تھا سارا کچھ, اب آپ کے خوف میں سارا کچھ کر رہا ہے. تو یہ اس نہج پہ چیزیں لے گئے کہ خدا نخواستہ یہ ملک توڑ دیں گے. جو یہ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پٹھانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو یہ کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو یہ بلوچیوں کے ساتھ, جی بی میں اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے ہنزا میں, اے جے کے صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو خان صاحب کو ایک آ گیا کہ خان صاحب یہ آپ کے خوف میں خدا نخواستہ ملک توڑ دیں گے, آپ ان کو خوف سے نکالیں, ان کو فیس سیونگ دیں, ان کو راستہ دیں. میں اس کی مثال لالا ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بلی یا کوئی جانور. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.